تو میں نے کہا یار اس کو دیکھے تو صحیح ہے کیا. اتنا کمزور اسامہ نہیں وہ ساتھ ایک دوسرے والا بھی ہے نا. آپ تو کاسموس تک پہنچ جاتے ہیں, ہم تو پھر انسان ہیں. سر وہ آنکھ نہیں کھلی تھی. اچھا یہ نہیں کہا کہ سر میں سو رہا, مطلب آنکھ نہیں کھلی تھی, قصور آنکھ کا ہے. کیونکہ جس طرح یہ کہانی نریٹ کرتے ہیں نا, اوئے ہوئے ہوئے, ڈگری تو تھانے میں لگتی ہے نا. ہاں بالکل. کون سی ڈگری؟ لیکن وہ خاص چیز یہ ہے کہ انہوں نے انکل سرگم کلیاں زندہ کیا ہے. تو یہ پپٹ شو بھی ساتھ لائیو کر رہے ہیں. بالکل ایسا. یو پلیڈ ویل. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ میرے تعارف نہ پہنچے. نہیں یار مذاق کا اللہ رحم کرے. ہیرو کی ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو دی ڈکشنری اکثر لوگوں کو نہیں پتا. ایسا ہی ہے. تو جب اینڈ آیا اسٹوری نا تو ویئر از کاہل. اچھا پوری اسٹوری میں نا کاہل از اے ڈل. سو اتنا کاہل ہے کہ اسٹوری میں بھی کاہل ہو گیا. اچھا مجھے پتا تھا آئے گا, آنے والا آئے گا. اچھا ابھی اس میں یہ ہے کہ آئی تھنک علی بھائی آپ خود اپولوجیٹک ہیں. میں آئی ول بی ویری بلنٹ آن کیمرا. ہاں بھائی سام بھائی نہیں لیکن ایک چیز ہے, میں ڈس ایگری کر لوں گا. سام بھائی ہم لوگ جو ہے نا, میں جو آپ اصل میں پریکٹیکلی اس میں گھسا ہوں. نہیں میں یہاں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا جی کہ میں اس میں گھسا ہوں, یہ ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں؟ پیرنٹس نہیں اس طرح آتے. سر پیرنٹس وہ کتابیں خریدتے ہیں جا کر. ہاں وہ بھی خریدتے ہیں, وہ فورسفل ہوتی ہے. تو یہ فورسفل ہو سکتی ہے نا, یہ کریکولم کا حصہ بن سکتی ہے. میں نے کہا کہ آپ کو میں ایک چیز ابھی چھوٹی سے بتاؤں. پھر جب انویسٹمنٹ ماڈل پہ کیا تو یہاں پاکستان میں جو ہمیں ایک بڑا چیلنج لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. نہیں میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. پھر آپ کو ٹینشن کا نہیں, اصل میں جو بات ہے ڈونیشن کیوں کے لینی ہے. اچھا میں تو نہیں صاحب بھائی میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ اپولوجیٹک کے بارے میں. نا یہ میں ویورز کے لیے دیکھیں بات سنیں. جی السلام علیکم خان صاحب, کیسا ہے بھائی؟ الحمدللہ زخیمت سخی. ٹوپک زما قانون دے. مشکل ہو جائے گی. مشکل آپ کو پختو آتی ہے بھائی؟ یو دوا درے سلور پنزیش پگ ہوا تا نا لاس پشتو گئی ہے نس. کیسے ہیں صاحب بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے. ہم نے کہا اللہ کا شکر, آج ہم نے گپ شپ لگانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور گپ شپ کیوں لگانی ہے ویورز کو بھی بتا دیتے ہیں. میں یار ادھر آیا ہوا تھا تو یہ مجھے جو ہے نا کیا نام ہے, ایک منٹ ٹھہر جائیں, پہلے میں تصویر نکال کے دکھاؤں نا. اسم با مسمہ. ابھی میں اسامہ بھائی کو چھیڑنے کے موڈ میں, آپ کو بتاتا ہوں اسامہ بھائی کون ہے, بعد میں ساری طرف آئیں گے یار, کھولتے ہیں آہستہ آہستہ. تو یہ اسامہ بھائی نے اپنی تصویر مجھے دکھائی کہ میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں اس کے اندر. تو میں نے کہا یار اس کو دیکھے تو صحیح ہے کیا. اتنا کمزور اسامہ نہیں وہ ساتھ ایک دوسرے والا بھی ہے نا. اگر میں بھی بے شک یہ کریکٹر, ہاں یہ والا میں تو اس کی بات کر رہا ہوں, شریف بندہ. اچھا نہیں, یہ کریکٹر ڈیفائن بھی خود کو دے کے, جب ہم سوچ رہے تھے یہ بیسیکلی اس کریکٹر کا نام بھی کاہل ہے, تو کسی نے کہا کاہلیت کیا, تو کیونکہ میں نے بھی ویٹ آفٹر 24 گین کیا, تو میں نے کہا نا کاہل ہونا چاہیے موٹا. تو آفٹر ایئرز 24 یا ایج 24؟ نہیں آفٹر ایئر 24. میں کہا شاید پتہ نہیں نا, ہم ہوتا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں. نہیں بالکل نہیں, آپ مجھے پتہ ہے ڈیپ ڈاؤن آپ تو کاسموس تک پہنچ جاتے ہیں, ہم تو پھر انسان ہیں. چلے اچھا. تو اس میں جو ہے نا میں نے پھر ایک کاہل کا کہا, میں نے کہا یہ ایک موٹا تازہ بندہ ہونا چاہیے کہ جو, کیونکہ ڈیفینیٹلی موٹاپا. وہ ویور سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کس چیز کی باتیں کر رہے ہیں, رائٹ. تو پاکستان سے نا کچھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, ہوتا ہے ہجرت بہت زیادہ ہو رہی ہے آج کل. تو ان میں سے جو کچھ لوگ گئے ہیں ان میں سے ایمان چلی گئی ہے, اخلاق چلا گیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں حیا چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے آج کل جو ہے نا یہ باہر سیٹل ہو رہے ہیں. صحیح ہے. تو آپ کو کیا سوچی کہ آپ ان کو پاکستان واپس لا رہے ہیں؟ بیسیکلی اسٹوری میں بھی ایمان اور اخلاق نہ کہیں امی ابو کے ساتھ ہجرت کر کے ویری گڈ. سو اصل میں یہ تو مینٹیلٹی ہے نا. جب میں بھی کیونکہ جیسے آپ کو فارن سروسز میری ساری رہی, میں آیا جب میں نے ڈیسیجن لیا کہ آئی ول اسٹے ان پاکستان, ایوری بڈی او ہو کیا. تو میں نے بھی ایک دفعہ یہ جملہ والد صاحب کے سامنے کہا کہ بابا ملک بہت خراب ہے. تو بابا نے بات کی کہ بیٹا ملک نہیں لوگ خراب ہیں. مطلب اس نے کہا کہ کیا, جب ہم نے اچھا پھر اس بات کو سوچتے ہوئے جب میں نے جس ملکوں میں رہا پڑھا, میں نے ان کو کمپیئر کیا تو دیکھا اچھا یار معاملہ لوگوں کا ہے, زمین کا تو ٹکڑا ہی ہوتا ہے. سو ہم نے میرے خیال سے جو ہے نا وہ زمین کو اتنا بلیم کیا آج تک, اور ہماری عادت بھی ہے, جیسے ہم وہ آتے ہی بات کر رہے تھے کہ لیٹ کیوں ہو سر جی, گاڑی خراب تھی, لیٹ کیوں ہو سر, وہ آنکھ نہیں کھلی تھی. اچھا یہ نہیں کہا کہ سر میں سو رہا, مطلب آنکھ نہیں کھلی تھی, قصور آنکھ کا ہے. تو وہ میرے خیال سے جو وکٹم مینٹیلٹی, بالکل وہ اس سے جو ہے نا ہم ابھی تک نکل نہیں پائے. ویئرز یہ سیٹھ اسامہ چترالی ایسی کہیں گے؟ جی بالکل صحیح نام لیا آپ کا. الحمدللہ, تھینک یو سو مچ, موسٹ ویلکم. ویل کپ
تو یہ جو ہیں جی یہ ہمارے دوست ہیں اور ان سے ملاقات ہوئی ابھی کافی عرصے کے بعد تو پتہ چلا کہ یہ آج کل ایمان اور اخلاق بانٹتے پھر رہے ہیں. تو وہی کتابوں کا نام ہے ان کی, ٹھیک ہے. اور مجھے یہ کانسیپٹ بہت اچھا لگا بیکاز یہ کانسیپٹ بچوں کے لیے جس طرح سے ہم بڑوں کی تربیت کا سوچتے ہیں نا, یہ بچوں کی تربیت کا کانسیپٹ شروع بیس سے شروع کرنے والا کانسیپٹ ہے. ایسا ہی ہے. میں ڈیٹیلز پہ ان کی تو جاؤں گا کیونکہ جس طرح یہ کہانی نریٹ کرتے ہیں نا, اوئے ہوئے ہوئے, بندے کا دل کرتا ہے بس یہی بولیں میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا. میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو بھی یہ شوق ہے کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. لیکن یہ ہے کہ یہ بیسیکلی انہوں نے جو کانسیپٹ بنایا ہے یہ میرے نزدیک بہت زبردست کانسیپٹ ہے. میں چاہوں گا وداؤٹ فردر اڈو اسامہ بھائی آپ ایک تو ویورز کو ایکسپلین کریں کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے, اور بیچ بیچ میں وہ گارے بھرتا رہوں گا کیونکہ کہتے ہیں نا مولوی کو اور اسپیکر کو مائک نہیں دینا چاہیے, تو میں دونوں ہوں. نہیں, بہت اچھی چیز ہے. علی بھائی, بگننگ وتھ میرا کوئی جیسے کہتے ہیں لائف میں کوئی میں کہوں کہ ڈریم تھا یا کچھ میرا بچپن کا خواب تھا کہ میں نے ایمان اخلاق لکھنی ہے. ہاں, وہ کچھ ایسا بھی نہیں تھا. تھاٹ ایسے آیا تھا کہ ایک دفعہ میں اپنے کسی ریلیٹیو کے گھر پہ تھا اور میں نے وہاں دیکھا جو بچی ہے نا وہ ماں بھارت کے کارٹون دیکھ رہی ہے. اینڈ ایون دو پھر میں نے اس کے بیہیویئر پہ نوٹ کیا, شی از ایون یوزنگ دوز ورڈز, وہ جو جارگنز وہ یوز کرتے ہیں, اور اس میں لٹرل وہ جو ہندی ٹرمینالوجیز ہیں وہ اتنا مطلب پیور بول رہی تھی, لگ نہیں رہا تھا کوئی پاکستانی بچی ہے, کوئی اتر پردیش کے براہمن گھر کی جو ہے نا بچی بات کر رہی ہے. تو وہاں سے مجھے میں نے جب اس بچی کو تھوڑا سا وہ کیا تو اس نے کہا اچھا میں کیا دیکھوں. تو وہ جو اس کا سوال تھا کیا دیکھوں, پھر میں نے سرچ کیا, بہت ساری چیزیں آئیں. اس ٹائم ٹرکش ایک پروڈکٹ جان کارٹون میں نے دیکھا, وہ میں نے اسے دیا, تو اس نے کہا یہ تو میں ساری دیکھ چکی ہوں, تو ریپیٹ ہوتی ہیں ایپیسوڈ. مطلب ایسے تھا کہ دیر واز نو آپشن. سو فرام دیٹ ٹائم آئی تھاٹ کہ کچھ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. سو اسکرپٹ رائٹنگ میں پہلے بھی کرتا تھا, جیسے 9th 10th اپنے جب اسکولس میں تھا تو آئی یوز ٹو رائٹ جو اسٹیج اسکٹس ہوتے ہیں, اچھے لگتے تھے. میرے پنجاب کالج میں ایک لکھا تھا, وہ تقریباً 10 سال چلا, وہ اسکٹ ریپلیکیٹ ہوتا رہا, تو میں نے اس کو آزمایا. لیکن ہاں یہ بہت ڈفرینٹ تھا اس سے کرنے کا. اس میں جو مین تھی چیز جو بہت بعد میں, ایک ٹیلی کوون نام ہے, یو ہرڈ آف یہ والٹ ڈزنی کے کنسلٹنٹ بھی رہے, اینڈ پنک پینتھر جو سائلنٹ کارٹون ہے اس کے فاؤنڈر ہے, بین, یہ سارا. سو میں ان سے کی ملاقات ہوئی اینڈ آئی پریزنٹڈ مائی آئیڈیا ٹو ہیم. سو انہوں نے نا ایک دم انہوں نے کہا یار کم آؤٹ آف پریچنگ, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یار کم آؤٹ آف پریچنگ مین, ٹھیک ہے, بچے کو سمجھاؤ مت, بچے کو دکھاؤ, ویژولائز کراؤ کہ اگر کوئی تم اسے چیز بتانا چاہ رہے ہو تو کیسے. فرام دیئر دا کانسیپٹ کیمز ان. تو اس کو آپ کے 2023 یہ ریفائنڈ فارم میں جسے کہتے ہیں نا کہ 2025 میں اسکرپٹڈ آئیڈیا جو ہے آیا. اور کیونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں نا, بچے وہ کرتے ہیں جو آپ دکھاتے ہیں, جو انہیں کر کے دکھاتے ہیں. اور یہ میں کہوں کہ میری کوئی ڈگری بھی اس میں نہیں تھی, بندہ اوور کلیم کرے. ڈگری تو تھانے میں لگتی ہے نا. ہاں بالکل. کون سی ڈگری؟ تو وہی کچھ پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے. اور اب جو ہے کل رات سے ہوا ہے کہ آپ ایٹ اے ٹائم 2 ڈگریز کر سکتے ہیں. اچھا اس میں میں یہ کہوں گا کہ سیکھتا رہا, سیکھنے کا بہت تھا. تو اس میں ٹیلی کوون کا ابد سے بیکاز ہی ہیڈ اے گڈ ایکسپیرینس. پھر اس میں جائے کوکو میلن کو دیکھا ہاؤ ہی ورکس, ٹھیک ہے, کیونکہ اس ٹائم اگر وہ مطلب ایون دو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہتے ہیں بری ہے چیز, بری ہے, لیکن پھر بھی وائی اٹس اٹریکٹنگ, اٹریکٹ کیوں کر رہی ہے بچوں کو. نہیں وہ پتہ ضروری بات کیا ہے اس میں, میں ہمیشہ کیونکہ میں نے اصل میں بچوں کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا کافی عرصہ پہلے. میرے استاد کہا کرتے تھے اور میں ان پہ ہنستا تھا, میں ان سے لڑتا تھا, میں کہتا بچوں کے ساتھ کام کیوں چھوڑتے ہیں آپ. تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں خود پتہ چل جائے گا. تو مجھے یہ کافی عرصہ پہلے ریئلائز ہو گیا 2019 18-19 میں کہ بچے میں پرابلم نہیں ہے, پرابلم بڑے میں ہے. جن کے بڑے کام کے لیے نہیں آتے میں ان کے بچوں کے ساتھ کام نہیں کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں بچہ ٹھیک کر دوں گا انشاءاللہ, لیکن بڑا پھر اس کے ساتھ وہی کرے گا, بچہ پھر واپس چلا جائے گا. ایسا ہی ہے. سو ہمارے تو یہ جو مطلب آپ کا جو کام ہے اس میں ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں ویوز. میں ایسا کیوں کر رہا ہوں بیکاز ہم نے آپ کو شاید پتہ ہے یا نہیں پتہ, ہم لوگوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے عقل اکیڈمی کے نام سے. اور عقل اکیڈمی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے اسی طرح کے جو اسٹوری ٹیلنگ بیسڈ کے جو کارٹونس کا جو سسٹم ہے جو کہ بچوں کے لیے آلٹرنیٹ ہے وہ شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس میں بائی دا وے یہ ہم اس پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ایمان اخلاق بھی انشاءاللہ اس کے اوپر وہ اس کے بھی اسٹوریز ہم انشاءاللہ اس پہ شروع کریں گے. تو کانسیپٹ یہی ہے کہ یار ہم باتیں بڑی ہو گئی, کام کریں, رائٹ. ناؤ
آگے چلنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے مجھے مسمرائز کیا تھا وہ پہلے سے شروع ہو جائیں، وہ کہنا زیرو سے کو ماڑا اسٹارٹ کرو یار، جلدی کرو گاڑی کو سیلف مارو. اچھا میں ادھر جانے سے پہلے ایک جو آپ نے بات کی نا پیرنٹس کی، یہی ہمیں چیلنج جو میں اسٹوری بھی جانے سے پہلے کہوں گا، جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہاؤ وی انٹرویو کارٹونس کی طرف گئے، دیکھا یار بجٹ نہیں ہے بھائی، یہ مطلب اس ٹائم جب یہ کام شروع کرے تو اس ٹائم اے آئی واز ناٹ ایٹ دیٹ پیک کہ ہم کیسے کلیم کہ ہم اینیمیشن وغیرہ کریں گے. تو میں نے کہا بھائی کیسے، سو ود دا آئیڈیا ون آف مائی فرینڈ احمد مسعود خان ہی ہیڈ ملٹیپل اسکولس، اس نے کہا وائی ناٹ وی کنورٹ دیز اسٹوریز انٹو اے ریڈر اور اے کریکولم جس سے ہم بچوں کو اٹریکٹ کر سکیں. اچھا ہم اس میں بھی گئے تو وہی ایک مسئلہ نظر آیا کہ بچے کو 8 گھنٹے ٹیچر بتا رہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. گھر میں ابا ابا کہہ رہے ہیں پتہ جھوٹ بولنا ہے نہیں، گھر جیسے ہی گئے تو ابا نے کہا، جیسے انٹر ہوئے تو ابو انٹر ہوتے گئے، او بیٹا وہ فلانے انکل آئیں گے، انہیں کہنا ابو گھر پہ نہیں ہے. وہ پوری صاحب تو ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ اس میں نا پیرنٹس کو ہم نے انڈلج کیا. اور اس میں ایک خاص چیز یہ ہے جو کہ ابھی انہوں نے میرے سے زیادتی کی ہے، وہ نہیں بلایا ان کو، لیکن وہ خاص چیز یہ ہے کہ انہوں نے انکل سرگم کلیاں زندہ کیا ہے، تو یہ پپٹ شو بھی ساتھ لائیو کر رہے ہیں. بالکل ایسا یہ پورا اپنے ایک ایجوٹینمنٹ سولوشن بنا ہے. تو کمنگ ٹو یور تھنگ کہ وہ جو کہانی کا جو آپ نے کہا، تو بیسیکلی ایمان اور اخلاق ایکچولی جو ہے یہ 2 بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے. ایمان بڑی بہن ہے، سر اسپیڈ وہی رکھنی ہے جیسے آپ نے مجھے سنایا تھا، اسی انتھوزیازم میں سنانا ہے. اچھا ورنہ میں نیند آ گئی میں سو جاؤں گا. جی ٹھیک ہے. سو کوشش رہی، اصل میں ہوتا ہے نا احمد ولی سچویشن بھی ہوتی ہے. نہیں وہ جس طرح آپ نے سنایا تھا تو بالکل رونگٹے کھڑے کیے ہوئے تھے آپ نے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ اس کے لیے آپ کے ہاتھ میں وہ کتاب ہونی چاہیے نا پہلی والی. نہیں انشاءاللہ. اچھا وہ اسکرین پہ لگا دیں گے ایڈیٹر صاحب، اسکرین پہ لگا دینا یار ان کی کتاب کے سارے. ہاں ایون وہ پیجز بھی ڈسپلے. بس ہمارے ایڈیٹر صاحب کو جو ہے نا وہ بیچارے کبھی کبھی بھول جاتے ہیں نا، اس لیے یاد رکھنا پڑتا ہے، حالانکہ بہت اچھا کام کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ایمان اور اخلاق جو ہیں وہ بیسیکلی ان کے والدین کا نام سلام اور سلامہ اسلام سے ہم نے بیسیکلی اس میں ہم نے کی جو ابھی آپ یہ نہیں بتائیں، ابھی یہ نہیں بتائیں، یہ نہیں بتانا کیا کیا آپ اسٹوری سنائیں، وہ بعد میں کی، وہ بعد میں بات ٹھیک ہو گیا. تو سلام و سلامہ. اچھا یہ ایک ویران پور کے علاقے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کبھی امن پور ہوا کرتا تھا. ویسے ویرانستان بھی کر سکتے تھے آپ. اچھا ویرانستان، اچھا جو استان اور جو یہ ہے وہ کنٹری کو پریزنٹ کرتا ہے. پور، اچھا جو پور ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے گاؤں کو، آباد جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے سٹی کو. تو ہم نے اسی طرح سے ابھی یہ آپ کو تینوں ملیں گے کہیں نہ کہیں. تو جب یہ ویران پور کے حالات کو بگاڑنے میں، اور اس کو جو ہے وہ کیریکٹر ہے جس کو شروع میں آپ نے میرا تعارف کرایا. میں نے آپ کا تعارف تو یار یہ تو موٹے والا کرایا نا آپ نے خود کہا تھا. اچھا ویسے یہ کہ داڑھی کے بغیر یہ کوئی ملتا جلتا تو ہے، لیکن اچھا انسپریشن چلیں کوئی نہیں کہہ لیتے ہیں، بیکاز آپ نے دلے میں رکھ دیا. میں دیکھتا ہوں کچھ کرتے. ہم نے دیکھیں ایک بات دیکھی نا، یو پلیڈ ویل، ہم نے تو اس کو پبلک کر دیا. یو پلیڈ ویل، ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ میرا تعارف نہ نہیں یار مذاق کا اللہ رحم کرے. کریکٹر کا نام بھائی ان سے یہ بندہ جو ہے کریکٹر کے نام شغل لگا. تو فاسد جو ہے نا، ہی از رائٹ ناؤ لیڈنگ ویران پور. یہ ہے فاسد، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور فاسد کے 6 ساتھی ہیں: متکبر، حاسد، کاذب، کاہل، وساوس، مصرف. آپ کو یہ 6 جو ہے ابھی یہ نام وہ لوگوں کو ویژولائز خود کرنے دیں، وہ ہم نے نہیں بتانا. میں نے کہا کہ یہ کیونکہ کنیکٹ کریں گے کہ اچھا یہ کیا ہونے کیا جا. ایمان اخلاق میں وہ سوچتے ہیں جو ہر پاکستانی سوچے اب یہ جگہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہی، ہمیں اس کو یہاں سے چھوڑ دینا چاہیے، جو کہ ہمارا بہت ایزیسٹ ایک وہ ہوتا ہے. بہرحال ایمان اخلاق بھی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کے 2 دوست محسن اور محسنہ، دے آر آلسو گوئنگ، تو دے آر کہ اچھا ہمارے دوست ہوں گے. سو دے ہرڈ اباؤٹ نعمت آباد، کہ نعمت آباد میں جو ہے وہ ایک سٹی ہے، اور اچھا وہاں ایک کمپاؤنڈ میں مطلب ایک کنفائنڈ سوسائٹی ہے، وہاں وہ رہیں گے. اسپیڈ تھوڑی تیز کریں، آپ بہت سلو اسپیڈ میں جا رہے ہیں. جیسے آپ کو سنائی تھی اسی طرح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ اس کو آپ کی اسپیڈ تھی، ایک انتھوزیازم تھا. اچھا سامو بھائی آڈینس کو ہم نے انگیج کرنا ہے. سو بہرحال یہاں سے کہ ایمان اخلاق جو ہے اب وہ اپنے امی ابو کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ہجرت ساتھ کر کے نعمت آباد کی طرف جا رہے ہیں، لیکن دادی ابھی خوش نہیں ہے اس سارے اور دادی کا نام کیا؟ دادی کا نام دادی جانی ہے. اسٹوری میں ہم نے اس کو کوئی بہت کمپلیکس نہیں کیا، ٹھیک ہے. اچھا دادی جان جو ہے نا وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ فیملی کے ساتھ راضی ہو جاتی ہے. راستے میں بچے دیکھتے ہیں دادی کو بھی منا لینا چاہیے، تو وہ دادی کو مناتے مناتے کہیں کہتے ہیں کہ دادی جان ویران پور تو رہنے کے قابل ہی نہیں تھا. تو وہاں دادی جان ڈسکلوز کرتی ہیں کہ ویران پور کبھی امن پور ہوا کرتا تھا، اور اس امن پور ہونے کے پیچھے جو ریزن تھا وہ رایا اور نصیر تھے.
یہ دو سپر ہیرو کیریکٹرز ہیں جو سوسائٹی میں کبھی بھی مورل ڈیگریڈیشن نہیں پیدا ہونے دیتے تھے، اور لیکن اچانک یہ غائب ہو گئے، اور آہستہ آہستہ جو یہ 6 ساتھی ہیں فاسد کے، انہوں نے اس کے لیے روم کریٹ کیا، اور ہوتے ہوتے امن پور جو ہے وہ ویران پور بن گیا، اور لوگ یہاں سے موو کرنا شروع کر گئے. ٹھیک ہے، نعمت آباد، اب بچوں نے کہانی سنی، جیسے سنی، گئے نعمت آباد، دے آر ایکسائٹیڈ فار دیٹ، نعمت آباد پہنچے، سب کو لگا اب سب ٹھیک ہے. لیکن پیچھے جب فاسد کو پتہ چلا کہ دے ہیو مووڈ، تو فاسد کے ساتھی بھی یہ بات نہیں سمجھ پا رہے کہ اس کو کیا ہو گیا کہ بھئی یہ اتنا ایک دم سے جذباتی ہو گیا اور اس نے اٹیکس پلان کر لیے. تو وہ سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے وساوس کا. وساوس کے حملے کا شکار ہوتی ہے ایمان ایٹ فرسٹ سٹیج. میں اسپوائلر نہیں دوں گا کیسے کیا، وہ پھر اسٹوری میں پڑھے. ٹھیک ہے، اچھا اب کیا ہے کہ وہ جو ویران پور کی کلپریٹ یا ان کو وہ چھوڑ کے آئے تھے، وہ اب ان کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ختم ہوتا ہی ہے کہ اس کو کنٹرول کرتے. اسٹوری میں ایک وزڈم کیریکٹر ملے گا، شیخ انکل، جو ایمان اخلاق کو ان سچویشنز میں ہیلپ کرتے ہیں. آپ کو نظر آئیں گے، ہیلپ بھی کریں گے فزیکلی بھی، ہر طرح سے وہ اس پوری اسٹوری میں. لیکن اس کا بھی ایک ہے کہ وہ کیا ہے وہ پتہ چلے گا اسٹوری وہ نہیں، وہ بک کے اندر جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کیا. وہ بک پڑھے نا، وہ ہری پتر کی طرح تھوڑا سا تو آپ رکھے نا، ہری پتر پتہ نا، ہیری پوٹر، بالکل ہری پتر سر. اچھا ہو سکتا ابھی ویسے اردو میں اس کی ٹرانسلیشن آ گئی تو ہیری پتر ہو جائے گا وہ جلدی. اچھا سو سیکنڈ اسٹیج پہ جو آپ کے ہاتھ میں بک ہے دا رائزنگ ویو آف جیلسی، اس کا آپ کور دیکھیں گے تو اس میں حاسد ہے، اور پھر حاسد کی 2 بیٹیاں ہیں، دوغلی اور چغلی، جو کہ حاسد کے ایکچولی ٹریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حاسد آپ ایکسپلین نہ کریں نا یار، لوگوں کا ویژوائزیشن آپ سے میرے سے بہت اچھی ہے. اچھا سر، ان کو اپنے اوپر پینٹ کر کے دیکھنے دیں. اپنے اوپر پینٹ نہیں ہے، یہ بھی تھوڑی جلدی ہو جائے گی. بھائی دیکھیں، ہر انسان کو میں اپنے اوپر پینٹ کرتا ہوں، کہیں میں حاسد تو نہیں ہو رہا ہوں، کہیں میں دوغلا تو نہیں ہو رہا ہوں، کہیں میں منافق تو نہیں ہو رہا ہوں. تو یہ تو بڑی پازیٹیو میں نے بات کی کہ ان کو دیکھیں کہ یار وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کریکٹرز جو بن رہے ہیں، اور میں یہ فرینکلی بتا رہا ہوں کہ یہ کریکٹرز جو بن رہے ہیں، یہ کریکٹرز کہیں باہر سے نہیں آئے ہوئے ہیں، یہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم خود ان میں سے کہیں تو گزر رہے ہیں، ہم شکار ہیں اس چیز کا. ایسا ہی تو اس لیے وہ اینی ویز. اچھا سو تو حاسد کا اٹیک، حاسد بیسیکلی ریلیٹیو ہے، وہ ان کے گھر میں گھس جاتا. سو اب دوغلی اور چغلی، یوزنگ دوغلی اور چغلی جو ہے وہ اخلاق پر اٹیک ہوتا ہے، لیکن ایکچولی دوغلی اور چغلی کاذب اور وساوس ہے. ٹھیک ہے، وہ اینڈ پہ ریویل ہوگا کہ ہاؤ. ارے آپ نے پہلے ریویل کر دیا یار. اچھا نہیں، وہ ریویل کرنا ضروری ہے تاکہ نا اس میں ایک چیز ضروری ہے کہ آپ نے بچوں کو کلپریٹ دکھایا. ایکچولی ہم نے بچوں کو کلپریٹ، کیونکہ یہ لیگلی بھی رائٹنگ میں بھی الاؤڈ نہیں کہ آپ کسی بچے کو کلپریٹ کے طور پہ دکھائیں. تو ہم نے بالکل ایسا ہی ہے. تو تھرڈ پہ جا کے اب ایک وہاں ہم نے جسے کہتے ہیں، یہاں ہم نے جو یہ 2 فیز ہے، اس میں آپ دیکھیں گے ایمان اخلاق از ٹیکنگ اپ سم سچویشن. تو جو تھرڈ ہے وہاں پہ ایمان اخلاق ناؤ گیٹ افرمڈ. ٹھیک ہے، وہ ناؤ دے آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ از گڈ اینڈ بیڈ. تو تھرڈ لیول پہ جا کے ہم نے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ایک کیریکٹر کمپیریزنس کیے ہیں، سپر ہیرو ڈیولپمنٹ کیا. سپر ہیرو فورتھ میں ہے. ادھر آ کے آئیڈینٹیفیکیشن ہے. یہاں اب ضمیر اور بے ضمیر کا کریکٹر ہے، دونوں جڑوا بھائی ہیں. ضمیر جو ہے وہ شیخ انکل کا اسسٹنٹ ہے، بے ضمیر جو ہے وہ چاپلوس گینگ چلاتا ہے، اور ان کی گوڈس لالچ ہے. جیسے آل ہیل ٹو لالچ. ٹھیک ہے، اٹ از ابو ایوری تھنگ، یہ ان کی چینٹنگ ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی میں جو ہے ظالم ہے، وہ چاپلوس گینگ کا ممبر ہے، اور مظلوم ہے ایکچولی ہی از اے ریزیڈنٹ آف ایمان اخلاق کی ہی کالونی میں ان کے ساتھ رہتے ہیں. بیسیکلی ظالم اپنے بھائی کے ساتھ ایک جو ہے ایکٹ ایسا کرتا ہے جس سے وہ بہت متاثر ہوتا ہے، لیکن ایونچولی ظالم جو ایکسائٹڈ ہوتا ہے، ہی گون تھرو سم تھنگ. اور پھر اس میں ہم نے بتایا کہ مظلوم اور ظالم کے کریکٹر میں کیا فرق ہوتا ہے. یہاں پر متکبر اور مصرف جو ہے اس کی بیسیکلی ایک کریکٹر ہے اس میں اسٹوری میں، ود یور پرمیشن. ٹھیک ہے، میں پہلے پرمیشن ہے بس آپ نے ریویل نہیں کرنا. ہاں جی، تو بیسیکلی اسپوائلر نہیں دینا. جو ہے وہ سیٹھ جاوید کا ایک کریکٹر ہے، اس کی اور ان کی رائیولری ہے جس پہ وہ تھرڈ بک بیسڈ کرتی ہے زیادہ. جب اخلاق جو ہے وہ بیسیکلی اخلاق اور ایمان ایک چھوٹا سا ایڈونچر کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف شیخ انکل، جس سے وہ مظلوم کو جو ہے وہ متکبر کے ظلم سے نجات دلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جیسے کہتے ہیں نا، اخلاق جب ادھر پروفس اکٹھے کرنے جاتا ہے تو اس کو جہاں مظلوم کی وہ چیزیں مل جاتی ہیں، پروفس ملتے ہیں، وہیں اس کو ایک اور بیگ ملتا ہے، یہ پیک اٹ اپ. ٹھیک ہے، وہ اب وہ جب بیگ لے کے آتا ہے
تو وہ اسپوائلر دینے لگے ہیں. نہیں بٹ یہ ضروری ہے کیونکہ وہ سمجھ نہیں آئے گی کہ چل کیسے رہے. ایموشنل بندہ جس نے لکھی ہوتی نا اس کو رہا نہیں جاتا. اچھا سو ایونچولی ایسا ہے کہ ابھی اسپوائلر ہے نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جائیں گے ڈیپ ڈاؤن وہ کہیں گے اچھا یار یہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. سو وہ جو بیگ ہے ایکچولی وہ اخلاق کو ایگر کر دیتا ہے کہ مجھے بدلہ لینا ہے, بیکاز اس کے اندر اس کو پروفس ملتے ہیں کہ فاسد نے کس طرح اس کے والد کے ساتھ, سیٹھ جاوید کے ساتھ, شیخ انکل کے ساتھ اور ویران پور کی جو نامور شخصیت ان کے ساتھ کیا کیا برا کیا. آپ اخلاق ایگر ہے. بٹ رائٹ ناؤ ہیئر ہم نے دکھایا کہ ہیروازم از ناٹ جسٹ ٹو فائٹ اینڈ کل سم ون. ہم نے ایک ٹرانزیشن فیس, کریکٹر ڈیولپمنٹ بالکل, تو یہاں فزیکل ڈیولپمنٹ ہے, مینٹل ڈیولپمنٹ ہے, بالکل ایسا. تو ہم نے دکھایا ایمان اخلاق دین بیکم ایلڈر, ٹھیک ہے, وہ پھر ٹرین ہوتے ہیں اینڈ دے کنورٹ انٹو سپر ہیرو. رائے اینڈ نصیر کا رول وہ پلے کرنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. وہ جائیں گے واپس ویران پور اینڈ دے ول ایکٹ. اور ایک آرک پھر ہم نے جو ہے نا اس میں دکھایا کہ آل دا بیڈ کریکٹر 6 آف دیم ول چینج, ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں متکبر اور مصرف جو ہے وہ 4th لیول پہ چینج ہوں گے, 5th پہ حاسد, کاذب, وساوس چینج ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ نہیں بتانا ہوتا, آپ لوگ اگر کہانی پڑھیں گے ہی نہیں. اچھا کیا کر رہے ہیں؟ نہیں سر, چینج اسٹوری ٹیلر کی یہ بڑی بیماری ہے, کبھی بھی اینڈ نہیں بتاتے. ابھی جو ہے اصل میں اس میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اندر جو ہے ابھی یہ ہے وہ جلندر ہے, اندر جو ہے وہ ابھی انہیں پتہ ہی نہیں کہ بھائی اب وہ تو بات کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اسٹوری ٹیلنگ میں نا جو میں نے سیکھا ہے 2 گناہ ہیں اسٹوری ٹیلنگ کے. ایک, جب آپ اسٹوری سمرائز کر رہے ہیں تو آپ نے اسپوائلر نہیں دینا, آپ نے سسپینس رکھنا ہے, کیونکہ ابھی اسٹوری انہوں نے پڑھنی ہے. دوسرا, آپ اسٹوری ٹیلنگ میں ہم کبھی بھی مورل نہیں بتاتے, ٹھیک ہے. جو یہاں پر جو آپ نے جو بات کی, جو اس سے ہم پہلے بھی بات ڈسکس کر رہے تھے, جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ آپ نے یہ جو ٹرانسفارمیشن دکھائی ہے, میں اس کو جان کے ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر لیبلنگ اور ججمنٹ بہت عام ہے. ہم سمجھتے ہیں جو پیڑا ہے نا پیڑا ہی رہنا ہے, ایسا ہی ہے. تو میں پھر لوگوں کو پتہ کہتا ہوں کہ یار اگر یہ سچ ہے نا تو نعوذ باللہ من ذالک صحابی تو پھر کوئی چینج ہی نہ ہوتا. نہیں بالکل ایسا. بیسیکلی یہ جو ہم نے جب ویسٹرن جتنی بھی ریڈنگس کو دیکھا اس میں یہی دیکھا کہ ویلن از گوئنگ ٹو گیٹ اینڈڈ, اس نے مرنا ہی ہے. صحیح, اس کی وجہ ہے. لیکن ہم نے اس میں جو چیزیں, آپ کو پتہ ہے 2 چیزیں آپ دیکھیں گے, میں کلیم کر سکتا ہوں. ایک, اس میں آپ کے بچہ ہیروازم کی ایکچوئل ڈیفینیشن جانے گا. ہیروازم سے اس کے اندر ایگریشن پیدا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. دس از واٹ وی آر گیٹنگ اے فیڈ بیک, دیٹس واٹ آئی ایم ٹیلنگ. تیسرا, آپ کے بچے کی جسے کہتے ہیں سوسائٹی میں ریفارمیشن کی ایک اس کے اندر جذبہ پیدا ہو. میں آپ کو مزے کی چیز بتاؤں, ہیرو کی ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو دا ڈکشنری اکثر لوگوں کو نہیں پتہ. ایسا ہی ہے. ہیرو از اے پرسن جس کا کریکٹر ایوالو ہوتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. وہ چاہے ولن شروع ہوا ہو, ٹھیک ہے. ہم لوگ جب حسن دال میں تھے نا تو ہمارے ٹیچر تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, عبدالرؤف صاحب انگلش کے نا, تو بڑا ان کا اسٹائل تھا, رومال رکھ کر یوں پھرتے, یو نو واٹ از ہیرو, ہیرو. تو وہ ہیرو جو تھا نا وہ اس کی ڈیفینیشن انہوں نے ہمیں اس وقت یاد کرائی تھی, مجھے آج تک یاد ہے ان کے ورڈ ٹو ورڈ. تو اگر اس کا کریکٹر ایوالو نہیں ہو رہا, وہ اچھا تھا, اچھا رہا, اچھا مر گیا, ہی واز نیور اے ہیرو, ٹھیک ہے. ہیرو وہ تھا کہ جو اچھا تھا, برا بنا اور پھر واپس آیا اپنے ریورس, جسے ہم ریورشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ جو آپ نے یہ کانسیپٹ دیا نا, یہ اس لحاظ سے اچھا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یار انسان اور حالات بدلتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی آزمائشیں بدل جاتی ہیں, اور وہ انیٹلی ہیومنز آر ویری گڈ. ایسے یہ جو آپ نے بھی بات کی اسی کا, جو جب 5th میں ختم ہوگا, when the 6th will reach, جہاں ایمان اخلاق ریویل ہوں گے, they were رائے اینڈ نصیر, the people will raise the question کہ ایمان اخلاق پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو رائے اور نصیر تھے, وہ کون تھے؟ وہ بس نہیں بتا رہا. then the actual one will reveal, then the actual one will reveal. اور اچھا جو actual one, ہم نے کوئی کتاب خریدنی ہے, کہانی پر لگ گئی سن, ٹھیک ہے, the actual one will reveal. تو وہ بیسیکلی جو actual one will reveal, they will share کہ we got blessed but we lost it. مطلب اس میں دکھانا یہ تھا کہ ضروری نہیں جب آپ ہیرو بن گئے تو اٹ مینس کہ جیسے آپ نے ابھی مثال دی بہت اچھی, کہ وہ چیز صرف ایک کنسسٹنٹ ایک اسٹارٹک رہے گی. یو ہیو ٹو بی لائک کروز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آیا, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان یہاں ہوتا ہے, جب محفل سے نکلتے ہیں تو ایمان یہاں آ جاتا ہے, تو ہمیں لگتا ہے منافق ہو گئے ہیں. تو آپ نے کیا کہا تھا, ایمان سیدھی لائن کا نام ہی نہیں ہے, بڑھنے اور گھٹنے کا نام ہے. تو یہی تو چیز جو سمجھنے والی ہے لوگوں کو, کہ جس کو ہم
بائی دا وے ویورز، آپ لوگوں نے کتابیں بالکل نہیں خریدنی ہے، بالکل نہیں خریدنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ٹھیک ہو جائیں. نہیں اس کو ایک میں کہوں گا کہ آپ کو خریدنے سے ہوگا کہ صرف یہ اسٹوری بکس نہیں ہے، اس کے اندر ہر اسٹوری کے ساتھ کی ایکشنیبلز ہیں. نہیں میں جب آپ جنرلی وہ تو جائیں خیر گے. میں مذاکرہ ہاں بات کر رہا تھا. اچھا، اور جو آپ نے استان کی بات کی تھی، دیکھیں پورا آ گیا، آباد آ گیا، نعمت ویران پور، نعمت آباد. تو ایک جو 7th لیول ہے اس میں کاہلستان کی اسٹوری ہے. اوئے ہوئے، وہ تو پھر لگتا ہے ہماری اپنی کہانی ہے دونوں بھائیوں کی. اچھا وہ ایونچولی جسے کہتے ہیں، اچھا اٹ واز نو ویئر. جب میں نے کریکٹرائزیشن ہم کر رہے تھے نا اس علی میں بھائی، نہیں تھا. اچھا نہیں ہوا یہ کہ سارے کریکٹر چلے گئے نا. سو جب اینڈ آیا اسٹوری نا تو ویئر از کاہل. اچھا پوری اسٹوری میں نا کاہل از اے ڈل. سو اتنا کاہل ہے کہ اسٹوری میں بھی کاہل ہو گیا. اچھا دین اس کاہل کو ایک ایکچوئل لائف سے ریلیٹ کرتے ہیں. دین وی ڈیولپڈ اے کاہلستان کی اسٹوری اینڈ دیٹ بیکیم لائک کہ میں اگر کہوں تو ون آف مائی فیوریٹ جسے کہتے ہیں نا کہ خود وہ کاہلستان ظاہر اپنا اپنا جیسا لگتا ہے نا. ہاں مطلب اچھا اس میں کہوں گا ایگری کہ جب میں نے ویٹ گین کیا تو اس کے بعد نا ایک کاہلیت کا جسے کہتے ہیں نا آپ نے آمنے سامنے آ جانا نا اس سے کہ مطلب آپ روبرو بالکل مطلب آپ جس طرح بھی ہو. بیکاز اٹس آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریویل میری تو ایک فزیکل النس کے بعد سے سر ہم نہ جسٹیفیکیشن دیں، میں وہ چیز کہہ رہا ہوں. ہم آپ سے لو کر رہے ہیں سر، ہم نہ کر رہے ہیں. میں ویور سے کہہ رہا ہوں دعا بھی میرے لیے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب سے نجات دے. آمین. اور یہ کیونکہ بدترین انسان کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں نا سر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کے اذکار میں اس کا اوپر بتا دیا ہے. بالکل اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز کو دیکھ لیں. اور ان کو پتا تھا کہ یہ ہم پہ آ سکتی ہے نا. انہوں نے 14 سال پہلے ہمیں یہ بتا دیا یہ بیماری آئے گی، اس کا یہ علاج ہے. وہ تو حضرت عمر نے کہا نا، وہ بندے کو کہا ما هذا، اس نے کہا برکت من اللہ، نے کہا بل عذاب من اللہ. سو میں اس بات کو لٹرلی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. سو دیٹس ہاؤ کہ اس میں جو میں نے کہا نا کہ جو اچھا مجھے اس میں سوری مجھے ایک چیز یہ بتائیے. ایک تو یہ کہ میں آپ کے یہ ڈسکشن کویشچنز دیکھ رہا تھا، یہ بھی اچھے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس میں آپ نے کہیں پر ان چیزوں کے سلسلہ بھی ہم نے ذکر کیا یا دعاؤں کا ذکر کیا یا میں نے بھی اس کا کہا، تو ان کو بھی انٹیگریٹ کیا آپ نے؟ اچھا نہیں، اذکار کو انٹیگریٹ نہیں کیا. کیا ہم نے کچھ نہیں، ہم نے بالکل اس کو کریکٹر بلڈنگ اس پہ رکھا ہے کہ ایک ایزی. میرا خیال ہے کہ اس میں ایک چیز آپ کر سکتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ آپ اس کا ایک اڈنڈم دے سکتے ہیں اوور آل بک کا. بالکل ایک ورک بک اڈنڈم جس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس مصیبت سے نکلنا ہے تو یہ دعائیں ہیں، اس مصیبت سے نکلنا. اچھا وہ جو ٹیچرس کو ہم نے ڈی ایل پیز بنا کے دی ہیں ان دیٹ از مینشنڈ. سو یہ آلریڈی آپ اسکولوں میں جی الحمدللہ اٹس ان 18 اسکولز رائٹ ناؤ. تو یہ کیسے اسکول میں پڑھائی جا سکتی ہے؟ نہیں میں اپنے گھر میں نہیں لے کے جا سکتا. نہیں آپ ہمارا آن لائن پورٹل ہے فری، اس پہ جا کے جو ہے آپ ان بکس کو ڈیجیٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں. اور ویورز آپ کو انشاءاللہ اسکرین پہ ہمارے ایڈیٹر صاحب نے وہ بھی ڈال دیا ہوگا، عقل اکیڈمی کا لنک بھی، اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہوگا. تو وہاں پر بھی انشاءاللہ میرا خیال ہے جی کہ آپ کی ٹیم سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جی 2 ہفتے میں یا 1 مہینے میں میکسیمم ویڈیوز آ جائیں گی جی ہماری انشاءاللہ. پہلا جو میں وہ باقاعدہ کیا کہ یہ کیسے نفسی سے کام لے رہے ہیں، انہی کا صاحبزادہ ہے، اسی کے ساتھ بھی گاڈ اینڈ پارٹنر. تو انشاءاللہ اینیمیشنز کا جیسے آپ نے کہا نا. اچھا اب یہی تھا علی بھائی کہ کیا ہم صرف بکس دیں گے؟ دین ہم نے کہا نا اس میں انشاءاللہ ہماری جو 2 months کے اندر ون مور تھنگ از کمنگ کہ کلرن بکس آ رہی ہیں چھوٹے بچوں کے لیے. وائی اسکولس، وائی ناٹ الحمرا آرٹس کاؤنسل، وائی ناٹ پنڈی آرٹس کاؤنسل، وائی ناٹ مری آرٹس کاؤنسل؟ وہاں پر آپ اپنے یہ پپٹ شوز کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ابھی جو ہے اسکولز میں نا ایک ڈائیورس آڈینس آئی ہے. سر ایگریڈ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں، لیکن وی آر گوئنگ ٹو دیٹ. ابھی تک کیوں نہیں؟ کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس کلیاں کی ٹیم موجود ہے، انکل سرگم کی ٹیم موجود ہے، اور پپٹری از اے بگ تھنگ. اچھا اب یہ جو آپ اس کو کمرشل کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ابھی جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ علی بھائی اٹس بین جسٹ 7 months وی آر پریکٹیکلی ڈوئنگ دیز آل تھنگس. بکس کو آئے ہوئے ہمارے 3 months ہوئے اسکولس کے اندر، اور جو ہمارا یہ جو پپٹس والا آئیڈیا ہے اٹس ورکنگ فرام 7 months. ٹھیک ہے، وی آر انڈر اے پائلٹنگ فیز. اچھا ہم نے اس کو جب دیکھا، ابھی ہم پپٹس کے ساتھ اسٹیج ڈرامہ، ابھی جیسے ہم نے یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے ساتھ ایک پورا اسٹیج ڈرامہ بھی لا رہے ہیں. یہ بکس آپ وہ جو ہماری جو بھی ہوتی ہیں بکنگ کاؤنسلز کیا ہوتی ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، جو میٹر رک اور جو این سی سی نیشنل کریکولم کاؤنسل، ان کے پاس آپ لے گئے ہیں ان کو؟ جی بالکل. ابھی ہمارے پاس نیشنل کریکولم کاؤنسل کے پاس کیونکہ اس طرح کا ڈیزائن کوئی موجود نہیں تھا، لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ نہیں وی فالو ان یور ڈیزائن. ہم نے نیشنل کریکٹر ایجوکیشن فریم ورک ہے، ہم نے اس کے ساتھ باقاعدہ اپنی الائنمنٹ کر کے SDGs کے ساتھ، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے ساتھ، کہ ہاؤ وی آر شیئرنگ اے ویژن ود یو. تو ابھی لیکن ان کو چیلنج یہ آ رہا تھا
کہ اس طرح ایکٹیویٹی بیسڈ جو ہے ان کے پاس کوئی کریکولم نہیں تھا اس کا، بیکاز جو سبجیکٹو کوشچنیبلز یا سبجیکٹو ٹیک اویز کا آئیڈیا تو موجود ہے، لیکن یہ ایکشنیبل کا نہیں تھا کہ اس کو میئر کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ابھی اپنا جو ٹول ہم چلا رہے ہیں آفٹر لائک انہوں نے ہمیں نومبر تک کا ٹائم دیا ہے کہ ان نومبر وی میں سٹ اگین اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ آپ کے میٹرکس ٹھیک سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں، دین وی ول گیو این اپروول فار اٹ. لیکن اچھا دوسرا یہ کہ اٹس اے سپلیمنٹری بک، تو ایز سچ اس کو جو ہے نا NCC بھی مطلب پاس آن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جو جیسے کمپلسری بکس ہے انگلش کی یا وہ سبجیکٹ کو اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو ہم نے تو اس کو ریپلیس کیا. جو اسکول میں لائبریری کا پیریڈ بچے گراؤنڈ میں ویسٹ کر رہے تھے. ریپلیس کیا آپ نے؟ میں دیکھیں میری یہاں پرابلم ہے، یا تو آپ انشا کی اردو کی آخری کتاب پڑھا لیں، پڑھی ہوگی آپ نے، ٹھیک ہے، تو یا وہ بھی اتنی ہی ادبی ہے جتنی بے ادبی دوسری کتابوں میں ہے. ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے کہ اب آپ نے اگر یہ انگلش میں لکھی ہے تو یہ کیوں انگلش کی آپ او لیولز اے لیولز کے بچے انگلش کی ورک بک پڑھتے ہیں، وہ ایسی اسٹوریز ہی ہوتی ہیں، ان کے نیچے ایکٹیویٹی ہی ہوتی ہے، تو کیوں نہیں کرایا جا سکتا؟ اچھا ابھی اس میں یہ ہے کہ آئی تھنک علی بھائی آپ خود اپولوجیٹک ہیں. میں آئی ول بی ویری بلنٹ آن کیمرہ. ہاں بھائی نہیں میں ڈس ایگری کرنے لگا آپ سے ٹوٹلی، بیکاز آپ نے ابھی تک اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کیا ہے. آپ اس چیز کو ساری ایگریسو نہیں، آپ اس پر ڈیفینسو پہ ہیں. آپ کیوں ڈیفینس؟ آپ نے کوئی گناہ کیا یہ بنا کے؟ نہیں یہ آپ نے، اور میں یہ مزاق نہیں کر رہا ہوں، میں کیوں بیٹھا ہوں آپ کے. دیکھیں مجھے، میرا یہ فوٹے نہیں ہے، میرا یہ کام نہیں ہے، میرے چینل کی یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہر اچھے کام کے ساتھ میں انشاءاللہ کھڑا ہوتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر سفیان کے ساتھ ہم نے جو پوڈ کاسٹ کی تھی، میں نے اپنے ویور سے بھی یہ وعدہ لیا ہے اور میں نے ان کو بھی کہا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی جو ہے ویورشپ کو بڑھائیں تاکہ ان کا کام اور دنیا تک پہنچے، اور ہمارا لہو لگے شہیدوں میں، ہم بھی شامل ہوں انشاءاللہ. تو یہ آپ کا کام اچھا ہے. ٹھیک ہے، میں اس لیے آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، ورنہ میں ٹرہا سکتا تھا، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ میں آپ کو کہا کہ کوئی کمرشل نہیں چلا رہا ہوں، کوئی یہ بزنس آئیڈیا لے کے نہیں آیا ہوں کہ مجھے یہ چیز آپ سے پروموشن چاہیے یا آپ کو مجھ سے پروموشن چاہیے. ایسا ہی ہے. نا اگر یہ کام اچھا ہے سلام بھائی، تو میری پرابلم ہے اچھے کام والوں سے جب وہ اپولوجیٹک موڈ میں جاتے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز ہے علی بھائی، میں آپ سے شیئر کروں گا ڈیفینیٹلی وٹ یو آر سیئنگ، اٹس مائی پین ٹو. بٹ جب آپ کو ایک سسٹم میں گھسنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک سسٹم کے ساتھ آپ کو اسے چینج کرنا ہوتا ہے، سو یو ہیو ٹو ٹیک اے ریفارمیٹیو اسٹیج. اچھا اب جن اسکولس میں گیا ہوں یا جن میں، وہاں پہ ایسا ہے کہ ایسی چیز کو لے جانا ہی بہت بڑا چیلنج ہے. آپ ایک اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں نا اس وقت، یہاں لگا لیے. ہاں یہاں اچھا یہاں بیسیکلی ابھی کیوں نہیں لگتا جی، کیونکہ ابھی ہمارا ڈیجیٹل سولوشن آیا. اچھا جیسے میں بہت اوپنلی کہ دس آل پروجیکٹ از گوئنگ فرام دا پاکٹ. ٹھیک ہے، میں نے اس کے لیے کوئی ڈونیشن یا فنڈ ریز نہیں کیا. ڈونیشن کیوں کر لینی ہے؟ اچھا میں تو نہیں صاحب بھائی، میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ اپولوجیٹک کے بارے میں؟ یہ میں ویورز کے لیے دیکھیں بات سنیں. جو لوگ جب ہم دین کا کام کرنے نکلتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم ریفارم کا کام کرنے نلتے ہیں، ہم اپولوجیٹک ہوتے ہیں، ہم فنڈنگز کو دیکھ لیتے ہیں. میں جب اپنی پوڈ کاسٹنگ شروع کی نا، تو میں اس کے لیپ ٹاپ کے کیمرے سے کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک دن نا، اللہ تعالیٰ بھلا کریں، ان کا محمد علی ہیں یوتھ کلب والے، ایک دن وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے دیکھا انہوں نے، تو مجھے کہنے لگے یار علی بھائی آپ کا کام بہت اچھا ہے، لیکن ایک سوال پوچھوں، اگر یہ کوئی آپ نے میوزیکل کنسرٹ ریکارڈ کرنا ہوتا یا کوئی آپ نے اس طرح کی چیز کرنی ہوتی تو آپ کون سا کیمرہ یوز کرتے؟ میں نے کہا جو بیسٹ کیمرہ تھا. یار کام جب ہم اللہ کے لیے کرنا جا رہے ہیں نا، تو پھر اس پہ سوچنا نہیں ہے. ایسا ہی ہے، رائٹ، اس کو کرنا ہے، وسائل اللہ نے پیدا کرنے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ، میں سسٹم کے اوپر نہیں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جب آپ ہم دیکھیں، جب ہم اپنی پریزنٹیشن کو اپولوجیٹک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ لگنا ہوتا ہے یار شاید ٹھیک ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ بھی، اور یہ آپ نہیں، میں اوپنلی کہہ رہا ہوں، جو بندہ بھی اس طرح کا اچھا کام کر رہا ہے، آئی ایم ریڈی ٹو سپورٹ ہم انشاءاللہ. نہیں وہ تو آپ کی، لیکن میری بیسک شرط یہ ہے کہ آپ کو اپولوجیٹک نہیں، پراؤڈ. اچھا نہیں، اس میں میں آپ سے چیز شیئر کر رہا ہوں جو میں کہنا چاہ رہا تھا. اب جن ہم اسکولوں میں گئے ہیں وہاں ڈیجیٹل اڈاپشن کی ان کے پاس سچویشن تھی، بٹ جس اسکول میں ہم بیٹھے ہیں ان پیرنٹس کی وہ بینڈ وڈتھ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ڈیجیٹل لے کے چل سکے. کس نے کہا ہے؟ میں یہاں پر کمرشل بات کر رہا ہوں. نہیں میں کمرشل بات کرتا ہوں آپ سے، میں پراپرلی کمرشل. یہ لیٹ دس پوڈ کاسٹ بھی ہے کمرشل پوڈ کاسٹ، نو پرابلم. ٹھیک ہے، صحیح ہے. میں آپ سے کمرشل بات کرتا ہوں. اس اسکول میں لیٹ سے، یا کوئی بھی اسکول ہے، کون سا اسکول ایسا ہے جس میں بچے کی او لیولس کی کتاب، ٹھیک ہے، 3000 سے کم کی کوئی کتاب موجود ہے؟ نہیں ہے، فی الحال بہت مشکل ہے. ٹھیک ہوگی جی. لوکل جو آپ کی لوکل بکس ہیں 1200-1300 ٹھیک ہوگی، کم کی نہیں. تو آپ سمپلی ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ سمپلی ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ سلوشن ہے ڈیجیٹل میں، ٹھیک ہے، یہ بکس ہیں،
ہر بچہ جو ہے جو پیرنٹ اس کو آپٹ کرنا چاہے, جو ڈیجیٹل رکھنا چاہے ڈیجیٹل رکھے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. جو پیرنٹ آپٹ کرنا چاہے گا بھائی 1200 کی 1500 کی جتنے کی بھی کتاب ہے, آپ کمائیں مت اس سے, آپ اسے کبھی جتنے کی بھی کتاب ہے ٹھیک ہے اس کتاب کی وہ فنڈنگ لے لیں اس سے, ٹھیک ہے, اور اسے کہیں کہ بھائی یہ اتنی کتابیں ہمیں چاہیے اسکول سے ہی, آپ بچوں سے پیرنٹس سے دیکھیں. میں آپ کو کیوں یہ کہہ رہا ہوں صاحب بھائی, ہم لوگ جو ہے نا, میں ایک جو چیز آپ اصل میں پریکٹیکلی اس میں گھسا ہوں, نہیں میں یہاں تھوڑا سا ایک سے کروں گا جی کہ میں اس میں گھسا ہوں, یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک کیوں ہے, ممکن نہیں پیرنٹس نہیں اس طرح آتے. سر, پیرنٹس وہ کتابیں خریدتے ہیں جا کر, ہاں وہ بھی خریدتے ہیں, وہ فورسفل ہوتی ہے. تو یہ فورسفل ہو سکتی ہے نا, نہیں یہ کرتے. کریکلم کا حصہ بن سکتی میں ہے نے نا. کہا کہ آپ کو میں ایک چیز ابھی چھوٹے سے بتاؤں کہ جیسے آپ دیکھیں ہم, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, جی اور بل بلنٹلی کہوں گا میں, جی جی جی, ہماری قوم کو اور ہماری امہ کو مفتے نے اور ڈونیشن نے تباہ و برباد کر دیا. میں ایگری کر رہا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈونیشن پہ کام ہو, یہ کام ڈونیشن پہ ہے, میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. اصل پرابلم ہمیں یہی مائنڈ سیٹ آ رہا ہے. ٹھیک نہیں, تو یہ مائنڈ سیٹ تو ہم چیلنج کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے کہا نا کہ ہم, آپ کسی کو, آپ نے ابھی خود ایک لفظ یوز کیا کہ جی ہم یہ ڈونیشنز نہیں ابھی لیے ہم نے, آپ یہ لفظ یہ نہ یوز کریں کہ جی ہمارا یہ بزنس ماڈل ہے. آپ اسکول کے پاس جائیں یا پیرنٹس کے پاس جائیں, ان کو بھائی ان کے بچوں کے لیے اگر ان کو ایک آلٹرنیٹ مل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹیلی ٹبیز دکھا کے, آپ کو پتہ ہے ٹیلی ٹبیز کی ریسرچ کیا ہے, یہ پتہ ہے آپ کو کہ ٹیلی ٹبیز جنریشن جو ہے وہ ریٹارڈڈ بنی ہے. ان کے بچوں کی اسپیچ تھراپیز ہوئی ہیں جو بچے ٹیلی ٹبیز ریگولر دیکھتے تھے, ایسا ہی ہے. لیکن ہم دکھاتے رہے ہیں نا, ان کی کتابیں خرید کے دیتے ہیں نا بچوں کو, آج بھی یہاں خرید کے دے رہے ہیں. بہت بڑا چیلنج ہے. تو سر میرا خیال ہے کہ جیسے ریسنٹلی ہم نے اس پہ کیا, یہ جو پوئمس تھی رنگا رنگا روزز, اور ان پہ ہم نے باقاعدہ ایک اسٹوری لائنس بھی لکھ کے بتائیں کہ ایکچولی یہ پلیگس, اب جیسے جو پلیگ اسپینش پلیگ آیا یہ اس کو ٹیز کرنے کے لیے تھا. ٹھیک ہے, ہمٹی ڈمٹی کا تھا. سر ہمٹی ڈمٹی تو سیڈسٹ کا ہے سر, اتنا سیڈسٹ ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیا چیز تھی, کاہلوں کا پیو تھا, یہ گرا اور پھر کیوں اس کو کس نے نہیں اٹھایا. اب ایکچولی آپ کو اس کی بیک سٹوری پتہ ہے, اٹ واز اے کینن, ایک کینن پہ سٹوری تھی کہ جب یہ سول وار شروع ہوئی برٹن کے اندر, دیٹ کینن واز فائرنگ آن دا پبلک. جب وہ گرا ٹوٹا وہ بنا نہیں, so that's the word said the Humpty Dumpty sat on the wall. So people named it that cannon Humpty Dumpty. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک بات یہ ہے, آج ہماری اگر ٹیک اوے, میں کیونکہ اس کو چاہوں گا ہم تھوڑا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں پلیز. آج جو ہمارا ٹیک اوے ہے نا, وہ پہلی چیز یہ ہے کہ یار اگر ہم نے, آپ کمرشل کام کرتے ہوئے اپولوجیٹک نہیں ہوں گے. انشاءاللہ یو آر ڈوئنگ اے کمرشل پروجیکٹ, ڈو اٹ کمرشلی یار, سو واٹ, اوکے, اس کے ایشوز آئیں گے, آپ اس میں اپنے ساتھ کمرشل پارٹنرز لیں, یس, نو پرابلم, ٹھیک ہے. پلیز میری ایک ریکویسٹ ہے, اگر میں نے آپ کو, اور میں اوپنلی کیمرے پہ کہہ رہا ہوں, آپ کہیں بھی 10 سال بعد بھی اس کو مجھے سنوا سکتے ہیں, اگر مجھے پتا چلا آپ ڈونیشنوں پہ جا رہے ہیں, میں آپ سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا. ایونچولی میں اس سے کروں گا علی بھائی, کیونکہ بیسیکلی بیک گراؤنڈ این جی او سے تھا اور سارا, میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, میں اسٹوری بیک ہے کہ میرا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ میں اس کو ڈونیشن سے لے کے چلوں گا. بٹ یس, وین دا پریکٹیکلی پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہوا تو وہاں مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں یار یہ ڈونیشن سے چلنے والا پروجیکٹ نہیں. کیوں, بہت ساری اس کے اندر چیزیں آ رہی تھی. سو یس, وی وینٹ انٹو اے کمرشل. سر آپ اس کے لیے انڈومنٹ بنا سکتے ہیں, آپ اس کے لیے اپنا بزنس, دیکھیں مسجدیں بنتی ہیں, مسجدوں کے نیچے دکانیں ہوتی ہیں, کیوں ہوتی ہیں, کہ مسجد کا خرچے نکلیں گے دکانوں کے, الحمدللہ سر, رائٹ. مسجد کی دکان کا کرایہ شاید باہر کی دکان سے 5,000 ایکسٹرا ہوتا ہوگا, وہ دینا بھی چاہیے, کیوں نہیں دینا چاہیے, آخر مسجد کے بھی تو خرچے ہیں, بجلی کا بل یہ وہ آنا ہے نا. ہم اس چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ ہم 5,000 کا کھانا کھا لیں. علی بھائی یہاں پہ میں آپ سے تھوڑا سا کہوں گا نا کہ یہاں جو پاکستان میں جو انویسٹمنٹ مینٹیلٹی ہے وہ بھی ہے نا, جو اب آپ مسجد کی بات کریں, اب آئی کین پریکٹیکلی ٹیل یو اباؤٹ دس تھنگ. اب ہمارے کچھ چیریٹی کے بھی کام چل رہے ہوتے ہیں, اینڈ لائک وی سرکولیٹڈ اینڈ وی انگیج دا پیپل. اب میں کہوں گا نا یار مجھے 100 لوگوں کو بھائی کھانا دینا, تو مجھے 300 کے پیسے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. بٹ اچھا میں پریورٹی کی بات کر رہا ہوں ابھی یہاں پہ, لیکن میں نے اب سے کہ یار میں اس طرح بچوں کے لیے اخلاقیات کی ایک کام کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں جی, جزاک اللہ جی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی, اللہ آپ کا ساتھ, مطلب نو ون اسٹوڈ اپ. پھر جب انویسٹمنٹ ماڈل پہ کیا تو یہاں پاکستان میں جو ہمیں ایک بڑا چیلنج, لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, نہیں میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں, لیکن میں اصل میں جو بات ہے علی بھائی, ٹینشن نہیں لینی, ٹینشن لینی ہے, ٹینشن نہیں لینی. اچھا میں اگر کہوں تو ٹینشن کی بات کروں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, آپ نے تو باقاعدہ سامنے پروجیکٹ دیکھا ہے, یہاں جانزیب بھائی بیک دا کیمرہ بیٹھے, انہوں نے پروگرس دیکھی اس ادارے کی, ٹھیک ہے, کہ ہم الحمدللہ اللہ نے ہی چلایا. سر آپ اس کو کریں فوری طور پر, کیا کہتے ہیں, کارٹونائز کریں,
بغیر انشاءاللہ کسی سوچ کے روک کے، انشاءاللہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ وی آر اسکولوں ناٹ سے لیٹ انشاءاللہ. آپ جب اسکولوں کے پاس جائیں گے تو آپ اسکولوں سے یہ کہیں گے کہ بھائی تربیہ بیسڈ جو اسکول ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تعلیم تو ہے ہی نہیں نا، علم تو ختم ہو چکا ہے، تعلیم مل رہی اچھا ہے. یہ ایک ایگرنیس میں اگر آپ سے ایگری نہیں، کروں کہ اچھا بعض اسکول ہیں نا جن کے بارے میں بہت ٹیبوز ہیں کہ ان کا کوئی پریورٹی نہیں ہے، وہ نہیں ہے. میں لٹرلی میں جس بھی اسکول گیا ہوں اور ان اسکولوں میں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یار ان کا تو تربیت اپروچ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے شاید وہاں زیادہ ایگرنیس نظر آئی. سر اس کا طریقہ کار یہ ہے نا کہ آپ کا دیکھو، آپ یہ ایک اور بھی صاحب ہے، میں نے ان کے ساتھ بھی، آپ جانتے بھی ہیں انہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی بچوں کے لیے اس طرح کی چیزیں بنائی تھیں. میں نے ان کو وہاں پر 2-4 اسکولوں میں بھیجا. ان اسکولوں کا بھی یہی پرابلم تھی کہ ان کے پاس ہی واز ناٹ ریڈی فار ہز اون ورک. ان کے پاس دکھانے کے لیے ایک سیمپل چھوڑنے کے لیے نہیں تھا. ٹھیک ہے، بنانے پڑیں گے آپ کو. یہ انویسٹمنٹ کی ہے، ایک بار یہ بات یاد رکھیے گا، انویسٹمنٹ کیے بغیر رزلٹ نہیں ملے گا. نہیں ابھی الحمدللہ اس کا ہم نے سولوشن علی بھائی نکال لیا. جسٹ شیئرنگ ود یو، ایک پبلشر کے ساتھ میری کولابوریشن ہو گئی ہے. سر وہ ٹھیک ہے. نہیں میں ایک چیز شیئر کر رہا ہوں جو ابھی آج آپ نے کہا نا بکس. سر میں آپ کو یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کر رہے ہیں، میں آپ کے مینس پہ بات نہیں کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اگر اس کو آپ، یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے اور مجھے واقعی آئی فیل ان لو ود اٹ. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. لیکن اس کانسیپٹ کو آگے چلانے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے کمرشل ماڈل، ادروائز یہ ڈسٹ بن میں جائے گا اور جزاک اللہ خیر میں ختم ہو جائے گا. میں ایگری کر رہا ہوں. ٹھیک ہوگی بات. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ اس کو اگر، اور کمرشل ماڈل یہ تب چلے گا وین یو پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از. ٹھیک ہے، تو آپ کو پہلی انویسٹمنٹ، اور یہ میں سب کے لیے ایک بزنس کا آپ کو یہ کانسیپٹ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ صرف محنت وہاں کریں نا، آپ کو ساتھ اپنا تن من دھن لگانا پڑے گا. جب آپ لگائیں گے تو پھر سامنے والے کو بھی نظر آئے گا کہ یار یہ واقعی سیریس بات ہو رہی ہے، یہ ہوائی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، اور اگین ویورز میں بتا دوں کہ اسامہ بھائی کا یہ تو میں وٹنس ہوں کہ یہ ماشاء اللہ کافی لگا چکے ہوئے ہیں، لیکن میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں، یہ سب کی لرننگ کے لیے ہے. سو آپ الحمدللہ 1.5 سال سے جسے کہتے ہیں 10-12 لوگوں کا اسٹاف آپ کے لیے جو مین چیز ہے نا اس وقت میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اسکولوں کی ضرورت بنائیں انشاءاللہ، اور پیرنٹس اور ان کو انسینٹیوائز کریں. جو پیرنٹس جو ہے بکس خریدیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو بک سے پڑھنا چاہیں، جو بک سے نہ پڑھنا چاہیں اٹس پرفیکٹلی فائن. ان کے پاس ڈیجیٹل آپ کو ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس اس میں اپنے ٹریننگ مینولز کی اب ای کاپیز دیتا ہوں. جس کو پرنٹ کرنا ہے کر لو پرنٹ بھائی. اچھا نہیں اس میں ہم نے تو آپ دیکھا ایک ڈیجیٹل سولوشن ہم نے دیا ہوا ہے کیونکہ پھر اس کے بعد ہمارا آگے ہے کہ آپ کہو کہ اچھا میں بکس میں نہیں جانا چاہتا، سو وی آر کمنگ ود آڈیو اسٹوری پورٹل، آپ وہاں پہ رینڈم جا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی، تو ہمیں اس کے آپ کو اس کو کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کریں. نہیں بہت اچھا کانسیپٹ ہے سر، اور مزہ آیا کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی کریکٹرائز کر دیا بیچ میں. انشاءاللہ میں ایڈ میں نہیں دکھاؤں گا. ویسے ایسا ہے کہ 5ویں 6ٹھی 7ویں وقت میں نے کریکٹر سوچ لیا آج بیٹھے آئے گا. مجھے پتا تھا آئے گا آنے والا اور پھر پچھتائے گا جانے والا. سر فکر نہ کریں، میں بھی کہانی کار ہوں، میری بھی بک آ رہی ہے، اس میں میرا بھی کریکٹر بھی ایک رہتا ہے. ہم کریکٹر کھیلیں گے. جب اس کریکٹر کی فاؤنڈیشن نہ بنائیے گا. نہیں بن جائے گی اب تو. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کریں انشاءاللہ، اور جلد از جلد یہ کارٹون سیریز لائیں تاکہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ اب انشاءاللہ جلد ہمارے پپٹس کی کچھ ہے وہ تو آئیں گے سامنے، وہ تو انشاءاللہ آئیں گے. اور اچھا اس کا بھی بیسیکلی یہی تھا، میں اسے شیئر لاسٹ کروں گا کہ ابھی ہم نے دیکھا جو انٹرنیشنلی جو پپٹس ہیں نا، جو پپٹیئرس کے تھرو بہت ایڈلٹ میسیجز اور جسے کہتے ہیں نا ایک ویسٹرن نیریٹو میسیجز پھیلائے جا رہے ہیں. اس میں نیٹ فلکس میں 4-5 جیسے میں نے سیریز دیکھی کہ پپٹس یوز ہو رہے ہیں، جس میں میں بہت ایکسپلسٹلی کہوں گا کہ پورن اسٹارس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے. سو I thought to challenge that entertainment too کہ یہ نہیں ہے، why not کہ ہمیں روم نہیں. جی پہلے لگا تھا کہ puppets are dead، لیکن جب میں گیا میں نے دیکھا puppets are nowhere dead, they will never be dead. چلیں جی، جزاک اللہ خیرن سام بھائی. دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی اور ناصر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائیں. جو کہا، جو سنا، جو محفل ہم نے سجائی، جو علم پھیلانے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے میزان میں قبول کریں، اس علم کو ہمارے لیے علم نافع بنا دیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور ہم سب مل کر جنت الفردوس اعلیٰ میں ایک دوسرے کے ہمسائے بن کے وجہ الکریم دیکھیں. تو اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ دوبارہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.